بہت شکریہ شاہد بھائی، مسند صدارت نشین کی اجازت سے میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے سخن آباد میں مستعمل علامتیں ایک جائزہ۔ سخن آباد پر اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں جناب فیصل اجمی کی خدمت میں درویش، سمندر، خواب، شام اور مراسم کی یکجائی پر خلوص دل سے مبارکباد پیش کروں۔ اسی طرح فیصل اجمی اور ان کی شاعری سے محبت کرنے والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب شاہد ماکلی اور دیگر معاونین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان 5 شعری مجموعوں کو، جو وادی سخن کے سیاحوں کے لیے 5 حسین و دلکش جزیروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے ایسے خطہ خواب کی شکل دے دی ہے جو سوری و مانوی حسن سے مالا مال ہے۔ مزید برآں فیصل اجمی، شاہد ماکلی اور ڈاکٹر کبیر اطہر کی محبتیں کہ انہوں نے سخن آباد کی پذیرائی کا میلہ سجایا اور ہمیں بھی بلایا، یعنی احباب سے ملوایا۔ قبل از مضمون 1-2 ضروری وضاحتیں بھی سنتے چلیے کہ بہت اچھے اور اپنے پسندیدہ شاعروں کو میں اظہار خیال کے نقطہ نظر سے کبھی پڑھ نہیں پایا کہ ہمیشہ دماغ کا حظ اندوزی والا حصہ تنقیدی حصے پر غالب آ جاتا ہے اور انتخاب شعر کا مرحلہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ فیصل اجمی کو پڑھتے ہوئے بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ یوں بھی خوبصورت شعر کی جراحی کرنے والا در حقیقت اپنے ذوق جمالیات سے محرومی کی خبر دیتا ہے۔ سو ذیل میں درج میری گزارشات کو ایک تنقید نگار سے زیادہ ایک شاعر کے تناظر میں دیکھا اور سمجھا جائے تو صاحبو، جب برادر شاہد ماکلی کا ارسال کردہ سخن آباد کا نسخہ نظر نواز ہوا اور میں نے بے صبری سے مراسم اور شام میں شامل اشعار سے اپنے عشق کی تجدید کرنا چاہی تو کلیات میں مجموعوں کی ترکیب معکوس دیکھتے ہی مجھے فیصل اجمی کا وہ مشہور شعر یاد آیا کہ دل میں جو لوگ ہیں ترتیب میں سب سے پہلے سب سے آخر میں بھلانے کے لیے رکھے ہیں۔ بہرکیف سوچا تھا کہ فیصل اجمی کے شعری اسلوب کی تشکیل میں حصہ ڈالنے والی علامات، تراکیب، زبان اور مشترک خیالات کو ان کے نمائندہ اشعار کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اس غرض سے جب مطالعہ شروع کیا تو ہر غزل سے کم و بیش 3-3، 4-4 اشعار سامنے آنے لگے اور چند صفحات کے منتخب اشعار ہی سے جب میری ڈائری کشکول کا روپ دھارنے لگی تو موضوع کی تحدید کرتے ہوئے فیصل اجمی کی غزل کے منتخب استعاروں اور علامات پر گفتگو کرنے کا ارادہ بنا۔ سخن آباد کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات جس نے مسلسل پریشان کیے رکھا، ایک سوال جو حظ اندوزی کے دوران بھی ذہن میں سر اٹھاتا رہا، وہ یہ تھا کہ کیا آج کی تنقید اپنے منصب سے روگرداں ہے یا اس نے مصلحت کے تقاضوں کے تحت اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ ایک ایسا شاعر جس کی کتاب دیگر کتابوں کے مقابلے میں، غزل دیگر غزلیات کے مقابلے میں اور شعر دیگر اشعار کے مقابلے میں سراپا انتخاب ہیں، تو کیا اسے صرف اس لیے نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ لائم لائٹ میں نہیں، کوہنی مار دوڑ میں شامل نہیں، یا جس نے تشہیر کے تقریباً تمام ذرائع سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے شعری مجموعوں پر تحسینی مضامین کے رعایتی نمبر لینے تک سے احتراز کیا، یا اس لیے کہ وہ کیوں صرف غزل کہنے، غزل سننے اور غزل گو دوستوں سے واسطہ رکھتا ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، ہم آج رد عمل کے طور پر اس رویے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے اس درویش صفت شاعر اور اس کی کلیات کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو خود کہتا ہے، پہلی دھڑکن ہی میاں وزن میں تھی شکر کرو، شاعری آج عنایت تو نہیں کی گئی ہے۔ فیصل اجمی کے شعری عمل پر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے معفی الضمیر کے بیان میں اپنے عہد کی مروجہ علامتوں اور استعاروں، مثلاً شجر، چاند، ستارے، چراغ، گھر، در و دیوار، دستک، قفس، آئینہ، پانی، سمندر، کشتی، شہر، راستہ، گلی، درویش، تصویر، کشکول، بینائی، نقش پا، اذان، نماز، نیند اور خواب وغیرہ سے نہ صرف یہ کہ پہلو تہی نہیں کی بلکہ ان کو مسلسل برتتے ہوئے ان کے امکانات میں بھی قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ لفظ کے معانی میں توسیع کرنا اور قدیم تراکیب کو نئے مفاہیم کا قالب ادا کرنا اس کی زیرکی اور قادر کلامی کو سامنے لاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی اور پیاس کی علامات ہی کو لیجیے۔
جو ابتدا ہی سے شعری تخلیقی عمل کے بنیادی استاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور واقعہ کربلا نے جن کی معنویت میں از حد اضافہ کیا ہے۔ فیصل اجمی نے کس طرح انہیں نئے ذائقے سے ہمکنار کیا ہے۔ حرف اپنے ہی معانی کی طرح ہوتا ہے، پیاس کا ذائقہ پانی کی طرح ہوتا ہے، سب ایک ساتھ ہوں گے یہ آب و سراب گم، جب میری پیاس گھونٹ بھرے گی زمین کا، رہنے والے تو گئے سیر کو سیلاب کے ساتھ، اب مکانوں میں بہت دن سے مکی پانی ہے، کوئی نہیں جو میرے جلتے گھر کو دیکھے بھی، تمام شہر کی آنکھوں کا مر گیا پانی۔ آج ہم جس عہد میں اور جن لوگوں کے درمیان زندگی کر رہے ہیں، ان کا خوراک کے بعد دوسرا مرغوب مشغلہ نیند ہے۔ رات گئے تک جاگنا، گیجٹس کا استعمال، سفر، خریداری اور دیگر مصروفیات کے لاحاصل جگراتے کے بعد دن چڑھے تک سونا، نتیجتاً دن بھر کی غنودگی اور نیم بیداری کی کیفیت میں امور زندگی کی انجام دہی۔ سحر خیز اقوام و افراد تیز رفتاری سے اپنے اہداف کے تعاقب میں آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم ایسوں جمائیاں لیتے نیند کے ماتوں کے منہ سر پر ان کی گرد ہی پڑا کرتی ہے۔ فیصل اجمی نے ان کیفیات کو نیند اور غنودگی کی علامات سے کس چابک دستی سے شعر کے قالب میں ڈھالا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ تمام رات کے جاگے ہوئے مسافر ہیں، چلا نہ جائے گا ہم سے چلا بھی جائے کیا، قافلے والوں ہمیں نیند کہاں آتی ہے، ہم کو معمور کیا جائے نگہداری پر، فیصل غنودگی سے تو فرصت ملے ہمیں، باقی ہیں چند خواب سنانے کے اور بھی، اگر کہو تو کہانی کو ختم کر دوں میں، چراغ بجھنے لگے نیند آ رہی ہے مجھے۔ درویش کی علامت بھی اردو فارسی شاعری کی ایک قدیم اور اہم علامت ہے، جسے فیصل اجمی نے اپنے منفرد تخلیقی عمل سے نیا کیا ہے، بلکہ اس کا پورا ایک مجموعہ غزل جو کلیات کے پہلے مجموعے کے طور پر شامل ہے، اس کا نام ہی درویش ہے۔ فیصل کے یہاں درویش کا استعارہ ترک دنیا کرنے والے بھلے مانس کے علاوہ مفلس و غریب، صوفی، شاعر، عاشق، لکھنے پڑھنے والا، وقت اور مسافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وقت حجرے میں بٹھا آیا ہوں، کیسا درویش کہاں چھوڑ دیا، راستوں نے مجھے درویش کا اعزاز دیا، یہ سند اور کوئی جاری نہیں کر سکتا، صوفیہ کے عشائیے صاحب، کچھ کھجوریں ہیں آئیے صاحب، دیر لگ جاتی ہے درویش کا گھر بننے میں، اس کو تعمیر کیا جاتا ہے ویرانی سے، نانے جمی نہیں ہے جو درویش کے لیے، پانی تو دستیاب کیا جانا چاہیے، ایک چٹائی ہے، مصلح ہے، کتب خانہ ہے، رہنا سہنا تیرے درویش کا شاہانہ ہے۔ اپنی وسعت اور ہماگیریت کے سبب سمندر بھی فیصل اجمی کی دل پسند علامت ہے، تبھی تو اس نے کلیات میں شامل اپنے دوسرے مجموعہ نظم و غزل کا نام بھی سمندر رکھا ہے۔ سمندر میں شامل اکثریت ان منظومات کی ہے جن میں سمندر کو حوالہ بنایا گیا ہے، جبکہ اس مجموعے کی غزلیات میں بھی اس استعارے کا حصہ دیگر تمثیلات و علامات سے زیادہ ہے۔ نظموں میں سات سمندر سخی ہے، جب وقت رک گیا تھا، منصور حلاج سے ماخوذ بلا عنوان نظم، اور مورتی کی ہجرت اہم ہے۔ سمندر میں شامل نظموں پر گفتگو نہ میرا موضوع ہے اور نہ اس کا وقت، تاہم اتنا ضرور کہوں گا یہ الگ مزاج اور ذائقے کی نظمیں ہیں۔ اگر فیصل اجمی اس رنگ کی نظموں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو ایسی نظموں کی یکجائی سے ان کی منظوم سوانح عمری کے خط و خال نمایاں ہو سکتے ہیں۔ سمندر ان کی غزلیات میں کس رنگ کا ہے، آئیے دیکھیں۔ سمندروں کے سفر میں کیا بھی جائے کیا، یہ آسماں کی طرف دیکھنا بھی جائے کیا، حسن میں اور سمندر میں کوئی فرق نہیں، کس قدر تلخ مگر کتنا حسین پانی ہے، مجھ کو پانی میں اترنے کا اشارہ کر کے جا چکا چاند سمندر سے کنارہ کر کے، لوگ جلتی ہوئی کشتی سے نکل کر فیصل جسم پر اوڑھے رہے آب رواں دیر تلک۔ فیصل اجمی کے اشعار میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے میں اس کا صاحب مطالعہ ہونے کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اس مطالعے کے نتیجے میں تلمیحات کی موجز نمائی اس کے اشعار کو دو آتشا کر دیتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ واضح انداز میں تلمیح کے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے تلمیحاتی پس منظر دے کر بات کرتا گزر جاتا ہے۔ یہ انداز بھی اس کے اسلوب کی ایک اضافی خوبی ہے۔ آنکھ کو بند کیا جائے دیا جلتا رہے، کوئی جاتا ہے تو رستہ نظر آنے دیجیے، دھوپ
درویش کی ضرورت ہے، اب سواری بڑھائیے صاحب، چار پرندے ریزہ ریزہ اپنی اپنی چوٹی پر، چاروں مل کر آ جائیں گے سن کر خالی ایک صدا۔ جن علائم و رموز کی معنویت میں صاحب شام نے وسعت پیدا کی ہے، ان میں سے ایک علامت کشکول یا کاسا بھی ہے۔ بحیثیت قوم گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے پر محیط ہماری گدایانہ کارکردگی دنیا کے سامنے ہے۔ سماج کا ایک حساس فرد ہونے کے ناطے فیصل اجمی نے اس علامت کے برجستہ استعمال سے بھی صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کے اس مزاحمتی انداز سے غزل کے پیمانے کو ٹھیس نہیں پہنچی۔ پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر پڑا، خیرات لے کے مجھ سے چلا تک نہیں گیا۔ ہو گئی شام تو کشکول الٹ کر دیکھا، اتنے سکے تھے کہ لوگوں نے پلٹ کر دیکھا۔ جو ہو سکے تو یہ کاسا بھی قبر میں رکھ دو، یہ مسئلہ بھی تو آگے خدا کے رکھنا ہے۔ کیا کہنا سخن آباد کے شاعر کا ایک کمال کہ جس کا ذکر کیے بغیر یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ اس نے غزل جیسی کونا و قدیم صنف سخن کے تمام تر مستعمل موضوعات کو اساتذہ کی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے اپنے جینیس سے نیا پن عطا کیا ہے۔ وہ علامتیں جو جدید غزل تک آتے آتے کلیشے بن چکی تھیں، ان سے نئے مفاہیم برآمد کرنا اور امکانات کے آخری سرے تک پہنچنا کار سہل نہ تھا۔ اس تناظر میں اس کے ہم اثر اور قدرے بعد میں آنے والے شعراء کے سفر کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نے اس بھاری پتھر کو چھوڑ کر نظم کے سنگ در پر جبیں سائی شروع کر دی۔ کچھ شعراء نے غرناطہ و دمشق سے ناطہ جوڑا تو کچھ نے صرف عشق کی گردان سے نام کمانے کو ترجیح دی۔ جو یہ بھی نہ کر سکے انہوں نے سطحی بیانیہ انداز میں چونکانے کو ہی منتہائی مخصوص سمجھا۔ میں یہاں ان پامال علامتوں کے حوالے سے فیصل اجمی کا صرف ایک شعر دے کر اپنی بات ثابت کرنا چاہوں گا۔ آئینہ خانہ، تیری آنکھیں نہ رہیں آئینہ خانہ میرے دوست، کتنی تیزی سے بدلتا ہے زمانہ میرے دوست۔ رقص گاہ، وجود تھا کہ کوئی رقص گاہ تھی فیصل، تمام عمر کوئی ناچتا رہا مجھ میں۔ چاند بھی جا چکا خرابے سے، تو یہاں عمر بھر رہے گا کیا۔ شجر یا پیڑ دیمک کی پذیرائی میں دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے۔ میں نقش پا ہوں تیرے ساتھ جا نہیں سکتا، یہ بے بسی تجھے انکار لگ رہی ہے کیا۔ ہوا میری سنو تو ہوا کو برا بھلا نہ کہو، چراغ جا ہی چکا ہے ہوا بھی جائے کیا۔ گھر کیا مقدر دیا گیا ہے مجھے، خواب میں گھر دیا گیا ہے مجھے۔ دیوانہ دیکھنا یہ ہے کہ دیوانے کا دوسرا پاؤں کہاں پڑتا ہے۔ راستہ ایک آنسو بھی مجھے روکنے والا ہے بہت، بند اس سے بھی میرا راستہ ہو جاتا ہے۔ قیدی چاند سورج سے پرے تاروں تک ایک سے ایک بڑا قیدی ہے۔ برگ خشک شجر سے بچھڑا ہوا برگ خشک ہوں فیصل، ہوا نے اپنے گھرانے میں رکھ لیا ہے مجھے۔ زہر وہ مجھے چھوڑ گیا زہر بھرے چشمے پر، اس کو معلوم تھا اور میں نے اتر کر جانا۔ دستک میں نے اس وقت بھی دستک کی پذیرائی کی جب میرے خون کا پیاسا میری دہلیز پہ تھا۔ دیوار امکان دیکھتا ہوں میں آثار کے بغیر، سائے کا انتظار ہے دیوار کے بغیر۔ چراغ رفاقتوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، جدا ہمارے تمہارے چراغ رکھے جائیں۔ شہر میں اس کے شہر میں ہوں اور اسے خبر بھی نہیں، اب اس کے بعد تو فیصل کوئی سفر بھی نہیں۔ عشق میں انتظار کون کرے، ایک سجدہ اذاں سے پہلے بھی۔ کیا کہنا مضمون کے مزید طویل ہونے کا خوف دامنگیر ہے، سو میں اس کے فلسفہ عشق، ہجر اور حیات سے صرف نظر کرتے ہوئے فلسفہ مرگ پر اس کی ایک غزل کے صرف 2 شعر دیکھ کر آگے بڑھتا ہوں۔ بساط مرگ سے واپس پلٹ گئی خلقت، محال تھا مجھے مجھ سے چھڑا کے لے جانا۔
عجیب کھیل ہے روحوں کو بھیجنا فیصل، پھر ایک ایک کو واپس بلا کے لے جانا۔ فکر سے ہٹ کر اگر فن پر بات کی جائے تو چند جملوں میں یہ کہوں گا کہ فیصل اجمی بحر غزل کا بڑا مشاق شناور ہے۔ مضمون کے بیان کے لیے موزوں لفظوں کا انتخاب کرنا اس پر ختم ہے۔ وہ عہد حاضر کی صاف سلیس زبان استعمال کرتا ہے۔ اس کی غزل میں فارسی تراکیب تبرک کے طور پر ملتی ہیں۔ اس کی اکثر غزلیں 7-8 اشعار سے زیادہ طویل نہیں ہوتیں، البتہ مکمل کلیات میں صرف 2 سہ غزلہ اور 3 غزلہ ذائقے کی تبدیلی کے لیے موجود ہیں۔ چھوٹی بہر میں کاٹدار مصرے کے ساتھ نت نئی ردیفوں میں رچاؤ اور تغزل برقرار رکھتے ہوئے منفرد بات کہنا اس کا اختصاص ہے۔ بیشتر مقامات پر وہ قافیے کے ساتھ ردیف کا ایسا فنکارانہ استعمال کرتا ہے کہ قاری کا قافیے کی طرف دھیان تک نہیں جاتا۔ علم بیان و بدیع کی کم و بیش تمام شاخوں کا اس کی کلیات کے صفحات پر سایہ پڑتا ہے، ہر چند کہ وہ کہتا ہے سخنوری تو میاں امتحاں بنی ہوئی ہے، نئی زمیں ہے مگر آسماں بنی ہوئی ہے، کیا سوئمبر ہے غزل کا کہ سخن کا کہ غزل کی دیوی، مار دیتی ہے عطا جس کو سند کرتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے سخنوری کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا ہے۔ نئی زمینیں اب اس کے لیے آسمان نہیں رہیں، اس نے غزل کا سوئمبر جیت لیا ہے، اور اس سرخ روئی کی سند اس کی کلیات سخناباد کی شکل میں ہم سب کے سامنے ہے۔ میری طرف سے فیصل اجمی کو ایسی منفرد اور بہجت آمیز و بہجت انگیز شاعری کرنے اور سامنے لانے پر داد و مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ۔